اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین واولادہ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین الحمد للہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا حبیبنا و حبیب قلوبنا شفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین الاجمدین الامجدین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وکلامہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سلسلہ گفتگو کی نامی نشست ہے رمضان اور ماہ نزول قرآن۔ گزشتہ گفتگو میں یہ عرض کیا کہ رمضان اور قرآن مجید کا جو تعلق ہے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں، اسے ان الفاظ میں یاد کیا گیا ہے۔ پروردگار عالمین نے ماہ مبارک رمضان کے ذکر کے بعد نزول قرآن کا ذکر فرمایا ہے، جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ماہ رمضان کی سب سے بڑی خصوصیت اور سب سے بڑی فضیلت اور اہمیت نزول قرآن ہے۔ مقصد نزول قرآن ہدایت انسان ہے، اور سلسلہ گفتگو یہاں تک پہنچا ہے کہ مقصد نزول قرآن ہدایت انسان ہے، بلکہ تمام انبیاء کی بعثت کا مقصد ارسال رسل اور انزال کتب، یعنی تمام کتابوں کے بھیجنے کا مقصد اور تمام انبیاء کے بھیجنے کا مقصد پروردگار عالمین نے ہدایت انسان قرار دیا ہے۔ اور ہدایت انسان کا معنی خلاصہ کیا جائے تو وہ بندگی خدا ہے، یعنی خداوند متعال نے تمام رسولوں اور انبیاء کی بعثت کا جب خلاصہ کیا تو دو چیزوں میں
کل کی گفتگو میں یہ ذکر کیا تھا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ سورہ نحل میں پروردگار عالمین نے رسولوں کی بعثت کے مقصد کو دو چیزوں میں منحصر کیا ہے، ایک بندگی خدا اور دوسرا اجتناب از طاغوت۔ تو بندگی خدا مقصد بعثت ارسال رسل ہے، رسولوں کو اپنے نمائندگان کو بھیجنے کا مقصد بندگی الہی ہے، اور بندگی خدا اس وقت تک ہو نہیں سکتی جب تک معرفت خدا نہ ہو جائے۔ یعنی یوں کہا جا سکتا ہے کہ بندگی خدا کا زینہ اور بیس اور بنیاد ہے معرفت خدا۔ معرفت خدا یعنی خداوند متعال کی ویسے معرفت حاصل کی جائے جس قدر امکان ہے، حق کے معرفت کوئی ادا کر ہی نہیں سکتا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سلسلہ مراتب میں ایک فرد مومن، ایک فرد مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے اعتقادات کی بنیاد اور اساس معرفت پروردگار پر رکھے۔ اب میں اپنی گفتگو کو ترتیب دینے کے لیے اور آپ تک سلسلہ گفتگو کو، تاکہ ربط گفتگو بھی رہے اور ہمارے سلسلہ گفتگو کا سلسلہ بڑھتا رہے، نزول قرآن کا ماہ اور مقصد نزول قرآن ہدایت انسان، اور ہدایت انسان بندگی خدا، اور بندگی خدا معرفت خدا، اور معرفت خدا کا معنی خداوند متعال کو واحد اور احد ماننا ہے، یعنی وحدانیت خدا پر ایمان لانا۔ وحدانیت خدا کا معنی یہ میں نے جو بندگی خدا اور معرفت خدا ذکر کیا، اسے علماء اعلام دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، معرفت خدا اور بندگی خدا۔ اسے اگر ہم اصطلاحی زبان میں استعمال کریں تو یوں کہیں گے کہ ایک علمی پہلو ہے اور ایک عملی پہلو ہے۔ یعنی ایک فرد مسلمان یا فرد مومن علمی اعتبار سے بھی خدا کو ایک مانے، واحد اور احد مانے، اور عملی اعتبار سے بھی پروردگار عالمین کو واحد اور احد مانے، جسے اصطلاحی زبان میں کہتے ہیں توحید علمی، توحید اعتقادی، اور دوسری مرحلے کو کہتے ہیں توحید عملی۔ علمی اعتبار سے خدا کو واحد اور احد ماننے کا معنی یہ ہے کہ اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ مانے۔ عملی اعتبار سے اس کو واحد اور احد ماننے کا معنی یہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرے۔ ایک فرد مومن اپنے اعتقادات میں اور اپنے عمل میں، یعنی یوں سمجھے کہ اپنی حیات کے کسی مرحلے میں بھی خدا کے شریک کسی کو قرار نہ دے،
نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ عبادات میں۔ اسی لیے علماء نے جو مراحل توحید ذکر فرمائے ہیں وہ اسی طرح ذکر فرمائے ہیں، یعنی توحید فی الذات، توحید فی الصفات، توحید فی الافعال، توحید فی العبادت یا توحید فی العبادہ۔ اگرچہ ممکن ہے ہم لوگ، یعنی ہم سے مراد ایک فرد عام جو ان اصطلاحات کو نہیں جانتا، وہ ان اصطلاحات کے ساتھ توحید کو نہ سمجھتا ہو۔ یہ بات اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ تک بات آسان لفظوں میں پہنچ جائے، اور چونکہ ہمارا مقصد بھی اسی طرح بات کو پہنچانا ہے۔ ممکن ہے ایک عام فرد توحید کو ان اصطلاحات کے ساتھ نہ سمجھتا ہو کہ توحید فی الذات کیا ہے، توحید فی الصفات کیا ہے، توحید فی الافعال، توحید فی العبادہ، نہ سمجھتا ہو، ان اصطلاحات کو نہ سمجھتا ہو، تو سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ پھر مواحد یا توحید پرست یا توحید شناس یا فرد مومن یا فرد مواحد کیسے کہا جا سکتا ہے؟ نہیں، مقصد ان اصطلاحات کو سمجھنا نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ ان اصطلاحات کے وہ معانی، وہ مفاہیم، وہ مطالب جو اس سے مقصود ہیں، وہ ایک فرد مومن، فرد مسلمان یا توحید پرست یا توحید شناس یا خدا پرست یا خدا شناس کی زندگی میں نافذ ہو جائیں۔ توجہ فرمائی، یعنی ان کے جو معانی ہیں، جو مطالب ہیں، جو مقاصد ہیں، وہ ہم سب کی زندگیوں میں نافذ ہو جائیں۔ ہم اگر ان اصطلاحات کو نہیں بھی جانتے لیکن ان کے معانی اور مفاہیم تک پہنچ جائیں، ہم خدا کو واحد اور احد ایسے مانیں کہ حقیقت میں ہماری زندگیوں میں نہ اس کی ذات میں کوئی شریک نظر آئے، وہ حقیقی معنی میں ہماری زندگیوں میں واحد اور احد نظر آئے، لا شریک نظر آئے، بے مثل و بے نظیر نظر آئے، اس کی کوئی ضد نظر نہ آئے، اس کی کوئی ند نظر نہ آئے، اس جیسا کوئی نظر نہ آئے، اس کا کوئی شریک نظر نہ آئے، یہ معنی ہے۔ مثلاً چھوٹا سا لفظ ہے جو عموماً ہم اذان میں کم از کم لاؤڈ سپیکرز پر سنتے ہیں، اپنی زندگیوں میں جب نماز پڑھتے ہیں تب بھی دہراتے ہیں، ہے چھوٹا سا لفظ، اللہ اکبر۔ اب یہی لفظ اللہ اکبر، یہ اس میں جو اکبر ہے پہلے اللہ ہے پھر اکبر ہے، یہی اکبر کا جو معنی ہے، یہی اکبر کا معنی ہر کسی کی معرفت کے مطابق ہے، ایسا ہی ہے نا؟ اور اگر اب یہی معنی تبدیل ہوتا جائے کہ اکبر کا کیا معنی ہے، اب اکبر کا یہی معنی اگر ہمارے وجود میں اور ہماری معرفت میں آ جائے کہ اکبر کا معنی کیا ہے، وہ اکبر ہے تو کس سے اکبر ہے؟ اب اگر ہم اکبر کے مقابلے پر پوری کائنات اور ہستی کو اس کے مقابلے پہ دیکھیں، اور صرف دیکھیں نہیں، عملاً ہمارے وجود میں یہ شے نافذ ہو جائے کہ پوری کائنات اس کے مقابلے پہ ہے کیا، وہ علت العلل ہے اور باقی ساری شے مخلوق ہے، تو پھر ہم کسی شے کو اس کے سامنے کچھ نہیں سمجھیں گے۔ اور یہ شے اگر ہمیں کسی کی زندگیوں میں عملی طور پر نظر آتی ہے تو وہ محمد و آل محمد ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ جنہوں نے اس کائنات میں اللہ اکبر کا حقیقی معنی اپنے وجود میں نافذ کیا
اس لیے انہوں نے کائنات کی کسی بڑی سے بڑی ظاہری طاقت کو کبھی کچھ نہیں سمجھا۔ یہ ہے، اب یہ معنی جب وجود میں نافذ ہو گیا تو جب وہ اللہ اکبر کہتے تھے تو واقعاً ان کے وجود میں یہ معنی ہے اللہ اکبر ایسے ہی نظر آتا تھا جیسا وہ اکبر ہے، جیسا وہ اکبر ہے۔ اکبر من کل شیء، ہر شے سے وہ اکبر ہے۔ اب اکبر کا معنی کوئی وجود میں نہیں لیتے تھے، جسم و جسمانیت میں نہیں لیتے تھے، وہ مقام کبریائی ہے، یعنی ہر شے اس ذات کبریا کے سامنے خاضع ہے، یا قہرن یا اختیارن۔ توجہ فرمائیں گے اس لفظ پر، یعنی یا ہر شے چونکہ اس کی مخلوق ہے، قہرن چونکہ اپنا وجود اس سے لے رہی ہے، کوئی بھی ہو، کوئی شے، اب میں لفظ کہہ رہا ہوں، حتیٰ فرعون، یزید، ہر کوئی مخلوق کے اعتبار سے اس کے سامنے قہرن مقہور ہے، مغلوب ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ تو اس کے سامنے مقہور ہے، یا قہرن مقہور ہے، یا اختیارن اس کے سامنے عاجز ہے۔ جس طرح خود سید الشہداء، ائمہ صلوات اللہ علیہ مجمعین، انبیاء الہی، تو ائمہ یا اس اعتبار سے بھی پوری مخلوقات کو قہرن بھی اس کے سامنے مقہور اور مغلوب سمجھتے ہیں، یا اختیارن عاجزی اور انکساری کے اعتبار سے بھی مسجود سمجھتے ہیں۔ اس لیے اس کی ذات اور اس کی کبریائی کو ہر شے سے بلند سمجھتے ہیں۔ جب وہ اللہ اکبر کہتے ہیں تو ان کے پورے وجود پر اس کی کبریائی کے اثرات نظر آتے ہیں، اور اس کا لازمہ یہ ہوتا ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ وہ ولایت ہے جو ان کے وجود پہ نظر آتی ہے، نہ انہیں کسی قوت اور قدرت کا خوف ہوتا ہے اور نہ انہیں کسی چیز کے جانے کا غم ہوتا ہے، نہ کسی مصیبت کے آنے کا خوف ہے اور نہ کسی چیز کے جانے کا حزن اور غم ہے۔ اب توحید کا یہ معنی، توحید کا یہ تصور، توحید کا یہ مرتبہ اگر انسان میں جلوہ گر ہو جائے، انسان میں روشن ہو جائے تو انسان کہاں پہنچ جائے گا؟ ممکن ہے، میں معذرت چاہتا ہوں یہ جملے درمیان میں عرض کر رہا ہوں، ممکن ہے آپ کے درسی ماحول اور درسی اعتبار سے اور درسی انداز سے میرا یہ گفتگو کوئی سوال کی شکل نہ بنے۔ میں آج نامی گفتگو ہے اس لیے یہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ میں یہ جو باتیں آپ سے کر رہا ہوں ان 9 دنوں میں بھی میرا مطمع نظر کسی دن بھی یہ نہیں رہا کہ کوئی سوال کی شکل میں آپ سے بات کروں۔ میرا مطمع نظر یہ رہا ہے کہ ہم مل کر، میں اور آپ دونوں مل کر اپنی سطح فکری کو کچھ بلند کر لیں، جو کچھ میرے پاس ہے میں اپنے خلوص سے آپ تک منتقل کروں۔ اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو ایک دوست ہیں میرے انتہائی محترم ہیں، انہوں نے بھی متوجہ کیا اور کہا کہ اگر ممکن ہو تو آپ کے ساتھ بات کر لی جائے۔ اگر اس طرح کی گنجائش ہے، چونکہ مجھے مصطفیٰ بھائی نے کچھ بھی اس حوالے سے نہیں بتایا تھا تو اس لیے کوئی اندازہ نہیں تھا، میں نے سمجھا کوئی دروس کا معنی جو میری گزشتہ سالوں دوسری جگہ پر ہوتی تھی وہ تو بیٹھتے تھے اور اسی طرح ہی گفتگو کی شکل میں ہوتی تھی، لیکن آپ کی یہ کاپیاں اور اس طرح دیکھ کر مجھے بعد میں اندازہ ہوا ماشاءاللہ آپ کی محبت اور توجہ دیکھ کر، اگر باقی جو 7-8 دن ہیں آپ درمیان میں بھی کوئی سوال کرنا چاہیں، کوئی سوال درمیان میں آنا چاہے، چونکہ میں نے دیکھا کہ آپ کو میں نے ایک دن مخصوص کیا، مجھے بعد میں رات خیال آیا اور پھر شاید ان دوستوں کے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ ماشاءاللہ نوجوان ہیں، اچھے پڑھے لکھے، تو آپ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، چونکہ یہ کوئی روایتی مجلس نہیں ہے،
ان کو شاید یہ خیال ہے کہ قبلہ کوئی مجلس کا ماحول نہ بنے، چونکہ یہ ہٹ کے ہے، آپ جہاں مناسب سمجھیں، جو بات آپ کو سنگین لگے یا لگے کہ یہ بات تھوڑی سی عام ڈگر سے ہٹ کے ہے، آپ کو حق حاصل ہے، سوال کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ جو 45-50 منٹ ہیں اس میں ہم سوال جواب بھی کر سکتے ہیں، چونکہ میرا مقصود یہاں آنے کا یہی ہے کہ آپ تک سوال و جواب کی شکل میں یا جس شکل میں ممکن ہو بات پہنچنی چاہیے۔ بات آپ تک پہنچ گئی، اگر آج آپ ذہنی طور پہ تیار نہیں ہیں، کل پرسوں جب بھی میری گفتگو کے کسی حصے سے، گفتگو شروع کرنے سے پہلے، درمیان میں، 10 منٹ بعد، 15 منٹ بعد، 20 منٹ بعد، جب چاہیں سوال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، بات جو عرض کر رہا تھا مراتب توحید میں نے ابھی تک جو عرض کیا، چلیں تاکہ آپ کے سوال کی شکل میں بھی بن جائے، مراتب توحید میں نے 4 عرض کیے ہیں: توحید ذات، توحید صفات، توحید افعال، توحید عبادی۔ پھر توحید کو کلی طور پر 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے: توحید علمی اور توحید عملی، یا توحید نظری اور توحید عملی۔ توحید نظری میں توحید ذات، مثلا خدا کو ایک ماننا، اور توحید عملی میں توحید عبادی آتی ہے، یعنی عملی طور پر خدا کی عبادت، خدا کو کے شریک کسی کو قرار نہ دینا۔ اچھا، یہاں تک اس گفتگو کا خلاصہ یہ جو عرض کیا ہے، اگر آپ ان توحید کے تمام مراتب کو کسی ایک سورہ میں، قرآن مجید کے کسی ایک سورہ میں منحصراً پڑھنا چاہتے ہیں یا سمجھنا چاہتے ہیں، تو معصومین نے جس سورہ کی طرف ہم اشارہ اور رہنمائی فرمائی ہے، اس سورہ کا نام ہے سورہ توحید۔ معصومین فرماتے ہیں کہ توحید کے تمام مراتب اللہ نے جس سورہ میں منحصر کر دیے ہیں، اس سورہ کا نام ہے سورہ توحید، اور وہ ہے سورہ قل هو اللہ احد۔ سورہ توحید کا ایک دوسرا نام بھی ہے، چلے آپ پر اب یہ سوال کی شکل میں کر رہا ہوں، دوسرا نام کیا ہے سورہ توحید کا؟ سورہ اخلاص۔ ماشاءاللہ، سورہ اخلاص کہنے کا معنی، مقصد کیا تھا ائمہ کا؟ یا اس کا نام سورہ اخلاص کیوں رکھا گیا؟ اخلاص خالص سے ہے، اس میں بھی یہی لطافت ہے، اخلاص چونکہ خالص سے ہے، اور اس کا نام اخلاص اسی لیے رکھا گیا کہ اس میں توحید کا سب سے خالص تصور پیش کیا گیا، اور کہتے ہیں اس کے شان نزول کا بھی یہی معنی ہے کہ جب مشرکین مکہ بار بار سرکار دو عالم سے سوال کرنے لگے کہ آپ اپنے خدا کا ایسا تعارف پیش کریں کہ جس میں آپ کے خدا کا ایسا کامل و اکمل تعارف ہو کہ کوئی ہمیں آپ کے خدا کا تعارف یعنی خدا کی شناخت ہو، تو سرکار دو عالم نے خاموشی اختیار کی۔ خاموشی اختیار کرنے کا یہ معنی نہیں تھا کہ آپ خدا کی معرفت نہیں رکھتے تھے، یعنی اللہ کے اس وحی کا انتظار کرنے لگے۔ تو فرماتے ہیں خدا بندے متعال کی طرف سے یہ کامل و اکمل سورہ اترا، اور سرکار نے جب یہ سورہ پڑھ کر سنایا، یہ وہ سورہ ہے کہ جس کی تشریح، تفسیر، تبیین بڑے بڑے فلاسفر، بڑے بڑے مفسرین نے کی، اور انہی فلاسفر اور انہی مفسرین اور انہی عرفاء میں سے ملا صدرہ جیسی شخصیت نے کہتے ہیں لکھا اس سورہ توحید کی تفسیر میں، سورہ اخلاص کی تفسیر میں، کہتے ہیں قلم بے اینجا رسید و شکست، کہتے ہیں میں نے جتنا اس میں عمق اور دقت اور بحر بے کرام ہے، وہ کہتے ہیں میں جتنا غوطہ زن ہوا، اس کے معانی اتنے عمیق اور دقیق ہیں، اس سورہ توحید یہ وہ بحر بے کراں ہے معرفت خدا کا کہ جتنا غوطہ زن ہوتا رہا مجھے یہ اتنا عمیق نظر آیا کہ میں سمجھا کہ ابھی میں کنارے پر ہوں، اور انہیں لکھنا پڑا کہ قلم بے اینجا رسید و شکست، کہ میرا قلم ٹوٹ گیا لیکن پھر بھی میں اس کا حق ادا نہ کر سکا۔ سورہ توحید، سورہ اخلاص، اس کو ثلث قرآن بھی کہا جاتا ہے۔ ثلث کا معنی ہوتا ہے 3 حصے۔ میں نے غالباً 1 سال پہلے
ایک خمسہ پورا سورہ توحید پر پڑھا اسی سال جامعہ امام صادق G9 میں، اس کے کلپس بھی دوستوں نے کچھ اس میں بھی یہ باتیں عرض کی ہیں۔ ثلث قرآن اسے کہا جاتا ہے، سورہ توحید کو۔ ثلث کا معنی آپ جانتے ہیں، قرآن مجید چونکہ 30 پاروں پہ موجودہ حالت میں ہے، 30 پارے، تو 30 پاروں کا معنی ثلث کا معنی ہوگا 10 پارے، 3 حصے، یعنی ایک سورے کا ثواب، اور اسے ثلث قرآن کے برابر کہا جاتا ہے، 10 پاروں کے برابر۔ سورہ توحید ایک دفعہ پڑھو تو جتنے 10 پارے پڑھنے کا ثواب اتنا ایک سورہ توحید کا ثواب۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھیے، کہا جاتا ہے نا عموماً کسی مردہ کے لیے ایصال ثواب کے لیے کہا جاتا ہے 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید یا سورہ اخلاص، تو اس کا بھی یہی پس منظر ہے جو معصومین نے بتایا۔ 1 مرتبہ پڑھیں گے تو 1 ثلث کا ثواب، 2 مرتبہ پڑھیں گے تو 2 ثلث کا، 3 مرتبہ پڑھیں گے تو پورے قرآن کا ثواب۔ ایک یہ معنی۔ دوسرا معنی علماء نے بڑا خوبصورت کیا، وہ فرماتے ہیں چونکہ توحید کے مراتب جو ہیں نا تینوں، وہ ذاتی، صفاتی اور افعالی، وہ عبادی بعض نے شمار کیا بعض نے نہیں کیا نا، وہ کہتے ہیں تینوں مراتب توحید 3 مرتبہ پڑھنے سے حاصل ہو جاتے ہیں، توحید ذاتی بھی، صفاتی بھی، افعالی بھی۔ بلکہ بعض علماء نے فرمایا کہ یہ جو دعائے کمیل میں آپ پڑھتے ہیں نا یا رب یا رب یا رب 3 مرتبہ، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ممکن ہے یہ 3 دفعہ یا رب یا رب یا رب کہنے کا ایک معنی یہ توحید کے تینوں مرتبے شامل ہوں، یعنی توحید ذاتی، صفاتی اور افعالی۔ کہ آپ کہہ رہے ہیں میرے رب، ایک دفعہ توحید ذاتی کے عنوان سے، یا رب توحید افعالی کے عنوان سے، یا رب توحید صفاتی کے عنوان سے، کہ تو میرا رب ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ذات میں، یا رب تیرا صفات میں بھی کوئی شریک نہیں، یا رب تیرا افعال میں بھی کوئی شریک نہیں، افعال میں بھی کوئی شریک نہیں۔ توحید اور عقیدہ توحید تمام عقائد اسلام کا محور و مرکز ہے، تمام عقائد اسلام کا محور و مرکز ہے۔ کوئی عقیدہ اسلام اس وقت تک قابل اثبات نہیں جب تک توحید ثابت نہ ہو جائے۔ آسان لفظوں میں عرض کروں تو آپ متوجہ ہیں، صرف میں اشارہ کر دیتا ہوں۔ مثلا میں آپ سے سوال کی شکل میں پوچھ رہا ہوں اور آپ بول کے جواب دیں گے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ بات سن رہے ہیں۔ بتائیں اگر کوئی سرکار دو عالم، اب بات انہی کی ہو رہی ہے، اگر کوئی رسول خدا کو ایک عظیم انسان مانے اور نبی نہ مانے تو فائدہ ہوگا اسے؟ اگر کوئی کہے کہ وہ بہت اچھے انسان تھے اپنے دور کے، جیسے کہ یورپین کہتے ہیں، مستشرقین یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک اچھے انسان تھے، انہوں نے اچھی تعلیمات دی، انسانوں کے لیے اچھا پیغام دیا، کہتے ہیں نا۔ بعض یورپین نے لکھا کہ انہوں نے عربوں میں ایک اچھی تعلیمات دی، ایک بہت عظیم انسان تھے، جد و جہد کی۔ مثلا میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ان کے نزدیک ان میں اور باقی دنیا میں جد و جہد کرنے والے انسانوں میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہے۔ تو کوئی اس عنوان سے اگر رسالت مآب کو مان رہا ہے تو اسے کوئی فائدہ ہوگا، اور ہم اس کو کوئی اس عنوان سے کوئی قابل قدر و قابل تحسین شخصیت سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں۔ وہ سرکار دو عالم کو اور دنیا کے دوسرے مفکرین میں کوئی فرق نہیں کرتا ہے۔ اچھا چلیں اس سے اگلا مرحلہ۔ جی بیٹا اونچی بولیں۔ ابھی آپ نے قبلہ سورہ توحید کے بارے میں بتایا کہ سورہ توحید 3 مرتبہ پڑھیں تو پورے قرآن مجید کا ثواب ہوتا ہے۔ تو یہیں پہ اپنے علماء کرام سے ایک نبی اکرم کی ایک حدیث ہوئی، یا ایلی مثلوں کا کمثل فی امتی قل هو اللہ احد فی القرآن۔ تو یہ سنتے تو ہیں، اب کیا مطلب اس کا؟ یعنی ثواب کا کیا مقصد ہے؟ کہ ایلی تیری مثال میری امت میں اس طرح جس طرح قل هو اللہ احد۔
صحیح. آپ نے سورۃ توحید کے بارے میں بتایا. اچھا دیکھیں یہ وہ اشارہ فرما رہے ہیں کہ اسی طرح کی ایک حدیث مولا کائنات کے بارے میں ہے. اس کا ایک پس منظر بھی ہے، البتہ وہ بھی بڑا خوبصورت ہے، چلے میں ذکر بھی کر دیتا ہوں. انہوں نے اشارہ کیا وہ غالباً تفسیر کوثر میں مجھے جہاں تک یاد آ رہا ہے، اور اسی سورہ قل ہو اللہ کے ضمن میں، سورہ قل ہو اللہ کے ضمن میں ہی شیخ محسن نجفی صاحب نے لکھا ہے، اور آغا محسن قراتی نے بھی. بڑا خوبصورت پس منظر ہے کہ مولا کائنات کی سرپرستی میں کچھ صحابہ کو سرکار دو عالم نے بھیجا، ایک وفد کسی قریے میں، کسی دیہات میں، اور وہاں پر تبلیغ دین کے لیے مولا کائنات گئے. کچھ دن وہاں ٹھہرے اور انہوں نے تبلیغ کی اس جگہ پر، اور وہ پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا مولا کائنات کی وجہ سے، یا جنگ تھی یا سریہ تھا اس طرح کوئی. تو جب واپس پلٹے تو صحابہ کرام بھی ساتھ تھے اور کامیاب لوٹے، مولا کائنات کی سرپرستی میں تھا. تو پوچھا صحابہ نے دوسرے صحابہ نے کہ اس سریے میں، اس واقعے میں کیا ہوا، انوکھا واقعہ. تو صحابہ نے کہا کہ جو ساتھ تھے کہ ہم نے مولا علی کی سرپرستی میں، کہا جی واقعہ دیکھا. کیا کہا جب بھی علی نے جماعت کروائی تو سورہ قل ہو اللہ پڑھا، یعنی جب بھی، پہلی رکعت میں بھی دوسری رکعت میں بھی، اور اتنا سورہ قل ہو اللہ پڑھا کہ ہمیں خود تعجب ہونے لگا کہ علی اتنا سورہ قل ہو اللہ سے مانوس ہے. تو رسالت مآب کو یہ خبر جب پہنچی تو سرکار مسکرائے بھی اور کہا کہ میری امت میں علی کی مثال قل ہو اللہ جیسی ہے. اب اس کا معنی کیا ہے جو پوچھا گیا؟ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ سورہ توحید جیسے اللہ کے لیے ہے ایسے ہی علی کا مثلا میری امت میں نعوذ باللہ خدا ہے. نہ، معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ جیسے قرآن میں سورہ توحید اللہ کی شناخت کا ذریعہ ہے، ویسے ہی امت میں علی شناخت خدا کا ذریعہ ہے. یعنی جیسے قرآن میں سورہ توحید شناخت خدا میں منفرد ہے، ایسے بعدد مصطفیٰ علی شناخت خدا میں منفرد ہے. جیسے تمہیں سورہ توحید اللہ کی شناخت کرواتا ہے، ویسے امت مصطفیٰ میں علی سب سے زیادہ شناخت خدا کرواتا ہے. یہ معنی ہے. تو میں بات کیا عرض کر رہا تھا؟ ہاں، اگر کوئی نبی نہ مانے، میں عرض کر رہا تھا کہ توحید محور و مرکز دین کیسے ہے. اگر کوئی، یعنی آپ میری بات کی تائید فرمائیں گے کہ اگر کوئی سرکار دو عالم کو اچھا انسان مان بھی لے، نبی نہ مانے تو فائدہ ہے؟ آپ فرما رہے ہیں نہیں. واقعا. اچھا چلو دوسرا سوال، اگر کوئی نبی مان لے لیکن کہے کہ میں خدا کو نہیں مانتا، مثلا انہیں مانتا ہوں لیکن جس نے انہیں بنایا انہیں نہیں مانتا، تو فائدہ ہے؟ بلکہ آپ کہیں گے کہ انہیں نبی ماننا فائدے میں ہے ہی تب جب پہلے انہیں مانے جس نے نبی بنایا. خود معنی نبی میں توجہ فرمائیں گے، خود معنی نبی میں معنی توحید چھپا ہوا ہے. متوجہ رہیں گے، بلکہ لکھ لیں تو آپ کے فائدے میں رہے گا آئندہ بھی. معنی نبی میں معنی توحید چھپا ہوا ہے. کیسے؟ نبی کہتے ہی اسے ہیں جو پیغام لے. نبی کا معنی ہے پیامبر، مسنجر، پیامبر جو پیام کو اٹھائے ہوئے ہے. تو پیام لانے والا پہلے ہوتا ہے یا پیام دینے والا؟ پیام دینے والا پہلے ہے نا. مسنجر جو پیام دینے والا ہے وہ پہلے ہے نا. میسج پہنچانے والا تو بعد میں ہوتا ہے، میسج دینے والا تو پہلے ہے نا. تو ہم جس نبی مکرم کو مان رہے ہیں وہ نبی مان رہے ہیں نا، وہ تو پیام دینے والے ہیں. تو خود معنی نبوت میں یہ معنی پوشیدہ ہے کہ جو پیغام دے رہی ہے ہستی وہ بعد میں ہے، اور جو پیغام اسے دے رہا ہے وہ پہلے ہے. اس لیے ہر نبی نے توحید کا پیغام پہلے پہنچایا ہے
تاکہ جو اس کی نبوت کا کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں وہ اس بات کی طرف متوجہ ہو جائیں کہ مجھے ماننے کا فائدہ تب ہے اور میں آیا ہی اس لیے ہوں کہ تمہیں اس فطری تمہارے تقاضے کی طرف متوجہ کروں کہ جو تمہارا خالق ہے، جس کی وجہ سے میں اس کا پیغام بر بن کے آیا ہوں اور تمہیں بندوں کی بندگی سے نکال کر اس خالق حقیقی کا بندہ بنانا چاہتا ہوں۔ یہ معنی ہے کل کی آیت کا جو میں نے عرض کیا تھا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہر نبی اس لیے آئے کہ ہم سب کو بندگی خدا میں لے جائیں۔ تو عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کے توسط سے یہ بات دوسروں تک بھی پہنچے کہ توحید کے مرحلے اور توحید کے عقیدے کو بنیادی حیثیت حاصل ہے، بنیادی حیثیت۔ اور اگر ہمارے عقیدہ توحید میں کہیں پر بھی کوئی خلل ایجاد ہو گیا تو یاد رکھیں، یوں سمجھیں کہ یہ امارت دین سمجھانے کے لیے تمثیل سے بات آسان ہو جاتی ہے، اور اللہ نے بھی مثالوں سے باتیں سمجھائی ہیں۔ صرف مثال سے مراد ذہن کا قریب کرنا ہوتا ہے، مثال میں سارے پہلو ذہن میں نہیں رکھتے ہیں۔ یوں سمجھے کہ ساری امارت دین توحید پر قائم ہے۔ اگر یہ توحید ختم ہو گئی تو ساری امارت دین گر جائے گی۔ آپ نے نبوت، آپ نے امامت، آپ نے قیامت، حتیٰ فروع دین میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب کچھ اس کی بازگشت توحید کی طرف ہے۔ ایسا ہی ہے نا، بھائی نماز پڑھتے ہیں تو قرب خدا کے لیے، روزہ رکھتے ہیں تو خوشنودی خدا کے لیے، حج کرتے ہیں تو رضائے خدا کے لیے، امام مانتے تو امام کا معنی کیا ہے؟ امام کہتے ہی اسے ہیں جو خدا تک پہنچائے۔ امام ہے نا، امام ہے یعنی ہمیں منزل تک پہنچانے والا ہے، نبی ہے یعنی پیامبر ہیں، رسول ہے یعنی پیام ہمیں پہنچانے والا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، نبوت، رسالت، امامت، عدل۔ عادل کون عادل ہے؟ عادل کہتے ہی اسے ہیں کہ جو جزا و سزا میں ظلم نہ کرے۔ تو کون نہ کرے؟ کسی کو عادل مانیں گے نا، جس کو عادل ماننا ہے پہلے اسے ماننا ہے۔ یہ تو نہیں ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کی کوئی خوبی ثابت کرنا چاہیں اور جس کا کوئی کمال ثابت کرنا چاہیں وہ ثابت ہی نہیں اور آپ اس کا کمال ثابت کرتے رہیں۔ ایسا ہوتا ہے؟ مثلا آپ کہیں کہ جی فلاں بندہ عادل ہے اور اگلا کہے کون؟ آپ کہیں وہ مجھے پتہ نہیں۔ ایسا ہو سکتا؟ آپ 12 ائمہ کے قائل اگر ہیں، اگر مولا کائنات کے کمالات کا اقرار کرتے ہیں تو وہ کمالات دو چیزوں سے خالی نہیں، یا مولا کے اپنے ہیں یا کسی کے دیے ہوئے ہیں۔ اگر تو آپ مولا کے کمالات ذاتی مانتے ہیں پھر تو مولا کو ہی خدا مان رہے ہیں، پھر آپ کو دلائل اس پہ دینے چاہیے۔ اور اگر آپ مولا کے کمالات ذاتی مانتے ہیں تو جس کے ذاتی کمالات ہوں وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا، جو کسی کا محتاج نہ ہو وہ خدا ہوتا ہے۔ خدا کے صفات سورہ توحید میں ذکر ہوئے ہیں، وہ کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، وہ احد ہے، وہ کسی کا شریک نہیں، وہ کسی کی مثل نہیں۔ جبکہ بتائیں ہم مصطفیٰ اور مرتضیٰ کو ایک دوسرے کے مثل مانتے ہیں یا نہیں؟ بولیے، مولا علی نفس رسول ہیں یا نہیں؟ نفس رسول کا معنی کیا؟ نفس رسول کا معنی یہ کہ مصطفیٰ مرتضیٰ جیسے ہیں اور مرتضیٰ مصطفیٰ۔ تو خود ان دونوں کا ایک دوسرے کے مثل ہونا دلیل ہے کہ جو بے مثل ہے وہ خدا ہے اور جو ایک دوسرے کے مثل ہے وہ مصطفیٰ و مرتضیٰ ہے۔ خود یہ اس بات کی دلیل ہے نا۔ تو پہلے مرحلے پر ہی آپ کو یہ طے کرنا پڑے گا، لم یلد ولم یولد، وہ ولد و مولود سے مبرہ اور منزہ ہے، تو حضرت ابو طالب کی اولاد ہیں اور حضرت امام حسن و حسین اولاد ہیں،
ادھر باپ کا انکار کرنا پڑے گا، ادھر اولاد کا انکار کرنا پڑے گا۔ اب یہ باتیں بعض اوقات ممبر سے دہرانا بھی مثلاً بچگانا باتیں ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ یہ دہرانا بار بار مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ باتیں بھی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اب جن کو یہ باتیں بھی سمجھ میں نہیں آ رہی، اگر ان کی باتوں پر بھی لوگ اعتماد کر لیں تو سوچنا پڑے گا کہ ہماری فکری پسماندگی اور پستی کہاں تک پہنچ گئی ہے۔ یہ سوچنا ہے، یہ مقام گریہ ہے، یہ مقام افسوس ہے۔ مکتب آل محمد جو مکتب عقلانیت ہے، جس مکتب کی شان اور مقام اتنا بلند ہے، جس میں اصول دین میں تقلید نہیں۔ کیا معنی تقلید نہیں؟ کبھی آپ نے غور فرمایا؟ چلے میں آسان لفظوں میں آج یہ ذکر کر دوں کہ آل محمد کے مکتب میں تقلید یعنی اصول دین میں تقلید نہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کو بھی غلط معنی میں لوگوں نے لے لیا۔ یہ بڑا حسین جملہ ہے، حسین، اور اسے یاد رکھیے گا، آپ کے لیے بڑا مفید ہوگا، بڑا مفید۔ اصول دین میں تقلید نہیں، یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے، یہ مکتب اہل بیت کی بڑی عظمت ہے اور بڑا امتیاز ہے۔ اصول دین میں تقلید نہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو اس لیے ایک نہیں ماننا کہ قرآن نے کہا ہے، بڑی بات کر رہا ہوں، آپ نے نقل یعنی آیت اور روایت پر اعتماد اور اعتبار بعد میں کرنا ہے، پہلے عقل پر اعتماد کرنا ہے۔ توجہ فرمائی؟ آپ کے آباء و اجداد اور آپ کے باپ دادا نے کہا کہ 12 امام ہیں، آپ نے اس لیے نہیں ماننے، آپ نے پہلے عقل اور شعور اور دلیل سے ماننے ہیں۔ آپ نے، چلے میں جملہ کہہ رہا ہوں جو علماء نے لکھا، آپ نے علامہ ہلی نے کہا اس لیے نہیں ماننے کہ مولا علی امام اول ہیں، البتہ علامہ ہلی کی بات کو عقل اور شعور کے پیمانے پہ پرکھنا ہے، نقد کرنی ہے، تنقید کرنی ہے، اسے پیمانہ عقل پہ پرکھنا ہے۔ اگر پیمانہ عقل پہ پورا اترے پھر قبول کریں، چونکہ دلیل کو قبول کر رہے ہیں، علامہ ہلی کو قبول نہیں کر رہے۔ علامہ ہلی کی بات ہے اس لیے نہیں، علامہ ہلی کی بات عقل و فکر کے مطابق ہے اس لیے قبول کر رہے ہیں۔ اب فرق ہو گیا نا؟ اب آپ یہ نہیں دیکھ رہے کس نے کہا، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کیا کہا۔ توجہ فرمائی؟ فرق ہو گیا نا، زمین تا آسمان فرق ہو گیا۔ یعنی اصول دین میں تقلید نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہے آپ نے اپنے باپ دادا کی روش کو صرف باپ دادا کی روش سمجھ کے قبول نہیں کرنا۔ اللہ کہتا ہے میں نے تجھے عقل و شعور اور فکر دیا ہے، تمہیں آزاد پیدا کیا ہے، تمہیں اگر کسی کے گھر میں نے پیدا کر دیا تو میں تجھ سے یہ تقاضا نہیں کرتا کہ جو روش، جو طریقہ، جو مذہب، جو عقیدہ، جو نظریہ وہ اپنائے ہوئے ہیں تو بھی اپنا نہ۔ اللہ کہتا ہے تجھے عقل و شعور دی، آزاد ہے، عقل و شعور کے پیمانے پہ پرکھ اور آزادی سے، عقل و شعور سے، دلیل سے اسے مان یا رد کر۔ ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو برہان دلیل لاؤ۔ کن سے خدا کہہ رہا ہے؟ مشرکین سے، سرکار کی زبان سے دلیل مانگی جا رہی ہے۔ اس کا معنی کہ خدا کے ہاں دلیل پر اعتماد کرو۔ اور ہمارے مذہب کی کتابوں میں موجود ہے قیامت کے دن کچھ لوگوں کو اس وجہ سے چھوڑ دیا جائے گا کہ ان کے پاس عذر ہوگا، عذر، اگر وہ عذر رکھتے ہوں گے تو چھوڑ دیا جائے گا۔ عذر ہونا چاہیے، بغیر عذر کے نہیں، اور عذر بھی مقبول ہو اور معقول ہو۔ یہ ہے اسلام، یہ سکھاتا ہے، یہ معنی ہے، یہ معنی ہے۔ جس دین میں، جس اسلام میں ہمیں آزاد پیدا کیا گیا،
اس اسلام اور دین میں ہمیں ذہنی طور پر معذور بنایا جا رہا ہے، اور مکتب آل محمد تو معقول اور عقل مندوں کا مکتب ہے، جس میں تو عقل کو حجت مانا گیا ہے، حجت۔ معصوم فرماتے ہیں اللہ نے 2 حجت عطا کی ہیں بندوں کو، 2، ایک حجت ظاہری، ایک حجت باطنی۔ فرماتے ہیں حجت ظاہری کا نام انبیاء اور اوصیاء انبیاء ہے، یعنی ہم، معصوم فرماتے ہیں ہم اور انبیاء ہیں، اور حجت باطنی کا نام عقل ہے۔ اللہ اکبر۔ کتاب الحجہ اصول کافی میں غالباً روایت ہے، ان للناس غالباً اس طرح حدیث ہے، معذرت چاہتا ہوں، کل میں حدیث پڑھ دوں گا۔ حجتین کہ 2 حجت ہیں، ایک حجت ظاہری، ایک حجت باطنی۔ حجت ظاہری کا نام انبیاء اور رسل ہے اور ائمہ ہے، اور حجت باطنی کا نام عقل ہے، عقل جو تمہاری رہبری اور رہنمائی کرتی ہے۔ مثلا مجھے بول کے بتائیے گا، علم کمال ہے یا نہیں؟ صرف ایک مسلمان علم کو کمال سمجھتے ہیں یا ہر انسان سمجھتا ہے؟ ہر انسان فطرت کہتی ہے علم کمال ہے۔ ظلم، برائی، برائی ہے یا نہیں؟ ہر معاشرہ ظلم کو برائی سمجھتا ہے۔ یہ ہے، ایک ہی میں نے دلیل دینی ہے، وقت ختم ہو گیا ہے۔ علم کمال ہے، یہ معنی ہے۔ اگر علم کمال ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا بنایا ہوا جاہل ہو۔ یہ ہے دلیل عقلی۔ ہم کہتے ہیں جب علم کمال ہے تو امام نمائندہ خدا کبھی جاہل نہیں ہو سکتا۔ اگر ظلم برائی ہے، کب ہے، نقص ہے، عیب ہے، تو کبھی ظالم امام نہیں ہو سکتا۔ مکتب آل محمد میں عقل حجت ہے، باطنی ہادی ہے، اور یہ باطنی ہادی اور ظاہری ہادی میں کبھی ٹکراؤ نہیں ہوگا۔ لہذا جو ہماری فطرت کہتی ہے اللہ کا بنایا بھی ویسا ہی ہوگا۔ تو پورے درس کا خلاصہ 3 لفظوں میں اگر کروں، قرآن کتاب ہدایت، مقصد ہدایت بندگی خدا، بندگی خدا کی بنیاد معرفت خدا، معرفت خدا یعنی اللہ کی معرفت کا معنی خدا کی نظری، علمی اور عملی معرفت۔ نظری معرفت یعنی خدا کی ذات، صفات اور افعال میں خدا کو ایک یعنی واحد اور احد ماننا، اور عملی معرفت یعنی خدا کی بندگی کرنا، خدا کو اعتقادی طور پر بھی واحد اور احد ماننا اور خدا کو عملی طور پر بھی واحد اور احد ماننا۔ توحید کی کامل و اکمل معرفت پر مبنی سورے کا نام سورہ توحید ہے۔ انشاءاللہ کل مراتب توحید میں انشاءاللہ تھوڑی سی اور وضاحت کریں گے کہ معنی واحد اور احد کیا ہے، اور اس کے ساتھ انشاءاللہ کچھ عملی طور پر آپ کے سامنے کچھ واقعات کی شکل میں اور کچھ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کا فائدہ، اور ہاں کل ایک مناسبت بھی ہے، روز وفات ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے، انشاءاللہ اس حوالے سے بھی کچھ گزارشات کروں گا۔ جی ہاں جی، وہ انشاءاللہ میں کہتا ہوں نزدیک انشاءاللہ سورہ شب قدر بھی آ جائیں گی، 14 رمضان کو انشاءاللہ اس حوالے سے گزارشات کروں گا، اور انشاءاللہ اس کے میں بھی کچھ نکات آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں گا۔ اب جب انسان شروع ہوتا ہے تو کہتا ہے 15 دن بہت ہیں، لیکن ایک طالب علم ہوں، لیکن میرے لیے اب 15 دن وہ بھی کم ہو گئے، جو کچھ سوچا تھا وہ آپ تک نہیں اس طرح۔ خداوند متعال آپ حاضرین کی تمام میرے بزرگوں، نوجوانوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور ہم سب کو صحیح معنی میں خداوند متعال اپنا اور اپنے اولیاء کا عارف بنائے،
خداوند متعال اس ماہ مبارک رمضان ماہ نزول قرآن کی فیوز و برکات سے ہمیں مستفیض فرمائے۔ خداوند متعال شبہ قدر آ رہی ہیں، ان کی فیوز و برکات سے کما حق ہو ہمیں مستفیض ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صاحب شب قدر امام زمان کے خداوند متعال منتظرین میں شمار فرمائے۔ اس آفت آسمانی کرونا وائرس سے تمام انسانیت کو نجات عطا فرمائے۔ آپ تمام حاضرین کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے بلند تر صلوات